آج میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک ایسا واقعہ سنانا چاہتا ہوں جس نے میری سوچ، میری شخصیت اور شاید میری پوری زندگی کا رخ بدل دیا۔ یہ بات تقریباً 10 سال پرانی ہے۔ میں دبئی میں کام کرتا تھا۔ جو لوگ دبئی میں رہ چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں کی سڑکیں جتنی خوبصورت ہیں، ٹریفک بعض اوقات اتنی ہی ظالم ہوتی ہے۔ روزانہ آفس جانا، روزانہ آفس آنا، اور اس دوران 1 سے 2 گھنٹے کا سفر، یعنی دن کے تقریباً 4 گھنٹے صرف گاڑی میں گزرتے تھے۔ شروع میں بھی وہی کرتا تھا جو اکثر لوگ کرتے تھے۔ گاڑی سٹارٹ کی، میوزک آن کیا اور پھر نان سٹاپ گانے۔ ایک گانا ختم ہوتا، دوسرا شروع ہو جاتا، دوسرا ختم ہوتا تو تیسرا شروع ہو جاتا۔ روز یہی معمول تھا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ 2 گھنٹے کے سفر کے بعد جب منزل پر پہنچتا تو خود سے ایک سوال پوچھتا، میں نے ابھی 2 گھنٹے گزارے ہیں لیکن حاصل کیا کیا؟ میرے دماغ میں کوئی نئی بات نہیں ہوتی تھی، کوئی نیا علم نہیں ہوتا تھا، کوئی نئی سوچ نہیں ہوتی تھی، صرف شور، صرف آوازیں اور وقت کا ضیاع۔ پھر ایک دن ایسا آیا جس نے میری زندگی بدل دی۔ میں دبئی سے واپس آ رہا تھا۔ راستے میں ڈیرا کی ایک مسجد میں نماز کے لیے رکا۔ نماز کے بعد مسجد کے اندر میری نظر ایک چھوٹی سی سی ڈی لائبریری پر پڑی۔ میں تجسس میں وہاں گیا۔ وہاں قرآن کی تفاسیر تھیں، احادیث کے دروس تھے، شخصیت سازی کے لیکچرز تھے، سماجی مسائل پر گفتگو تھی اور زندگی کو سمجھنے کے مختلف موضوعات تھے۔ میں نے چند سی ڈیز خرید لیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ چند سی ڈیز میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بننے والی ہیں۔ اگلے دن میں نے وہی سی ڈیز اپنی گاڑی میں چلائیں اور پھر کچھ عجیب ہوا۔ جس سفر سے میں پہلے تنگ آ جاتا تھا وہی سفر مجھے اچھا لگنے لگا۔ جس ٹریفک سے میں پہلے نفرت کرتا تھا اب میں چاہتا تھا کہ راستہ تھوڑا اور لمبا ہو جائے، کیونکہ اب میری گاڑی صرف گاڑی نہیں رہی تھی، وہ ایک موبائل یونیورسٹی بن گئی تھی، ایک موبائل پوڈ کاسٹ روم بن گئی تھی، ایک موبائل لائبریری بن گئی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا اب میں اپنے کانوں کو بھی اچھی غذا دوں گا۔ جس طرح جسم کو روٹی کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح دماغ کو علم کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ اپنے جسم کی خوراک کا تو خیال کرتے ہیں مگر اپنے دماغ کی خوراک کا نہیں۔ ہم گھنٹوں موسیقی سنتے ہیں، گھنٹوں بے مقصد ویڈیوز دیکھتے ہیں، گھنٹوں شور سنتے ہیں اور پھر حیران ہوتے ہیں کہ ہماری سوچ کیوں نہیں بدل رہی۔ دوستو، سچ تو یہی ہے کہ آپ وہی بن جاتے ہیں جو آپ مسلسل سنتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے اپنی ون ڈرائیو میں سینکڑوں آڈیو بکس اور لیکچر جمع کرنا شروع کر دیے۔ دنیا کی مشہور کتابیں، قیادت پر کتابیں، سیلف ہیلپ پر کتابیں، بزنس کی کتابیں، ٹیکنالوجی کی رپورٹس، مذہبی گفتگو، فلسفہ، نفسیات، سب کچھ۔ لوگ کہتے تھے یار کتابیں پڑھنے کا وقت نہیں ملتا۔ میں کہتا تھا پڑھنے کا وقت نہیں تو سننے کا تو وقت ہے۔ گاڑی چلا رہے ہیں کتاب سنیں، واک کر رہے ہیں پوڈ کاسٹ سنیں، سفر کر رہے ہیں تو کسی ماہر کی گفتگو سنیں۔ آپ حیران ہوں گے میں نے اپنی زندگی کی کئی اہم کتابیں صرف سن کر ختم کی۔ وقت گزرتا گیا اور میری گاڑی واقعی ایک چلتی پھرتی یونیورسٹی بن گئی۔ ہر روز ایک نئی کتاب اور ہر روز ایک نیا استاد اور ہر روز ایک نیا سبق۔ میں نے دنیا کی وہ کتابیں سننا شروع کی جنہوں نے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل دی تھیں۔ کبھی ایٹامک ہیبٹس مجھے سکھاتی تھی کہ زندگی بڑی کامیابیوں سے نہیں بلکہ روزانہ کی چھوٹی چھوٹی عادتوں سے بدلتی ہے۔ کبھی دی سائیکالوجی آف منی یہ سمجھاتی تھی کہ دولت صرف پیسہ کمانے کا نام نہیں بلکہ پیسے کے ساتھ صحیح رویہ رکھنے کا نام ہے۔ کبھی دی پاور آف پازیٹیو تھنکنگ، اس کی آڈیو بک مجھے یہ یاد دلاتی تھی
کہ انسان کی سوچ اس کی تقدیر کا راستہ متعین کرتی ہے۔ کبھی ایگو از دی اینیمی میرے کان میں سرگوشی کرتی تھی کہ زندگی میں سب سے بڑا دشمن اکثر کوئی دوسرا نہیں ہوتا بلکہ ہمارا اپنا غرور ہوتا ہے۔ کبھی تھنک اینڈ گرو رچ مجھے سکھاتی تھی کہ ہر بڑی کامیابی پہلے انسان کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے۔ اور کبھی ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل، یہ آڈیو بک مجھے لوگوں کے دل جیتنے کا ہنر سکھاتی تھی۔ کبھی ہاؤ ٹو اسٹاپ ورینگ اینڈ اسٹارٹ لیونگ مجھے پریشانیوں سے نکل کر زندگی جینے کا طریقہ بتاتی تھی۔ کبھی اویکن دی جائنٹ ود ان میرے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو جگانے کی بات کرتے تھے۔ اور کبھی دی پاور آف مائنڈ یہ احساس دلاتی تھی کہ انسان کا دماغ اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اور کبھی 2000 سال پرانی کتاب دی آرٹ آف وار مجھے حکمت عملی اور فیصلے کرنے کا فن سکھاتی تھی۔ لیکن صرف دنیاوی علم ہی نہیں، میری اس موبائل یونیورسٹی میں روحانی علم بھی شامل تھا۔ نہج البلاغہ کے خطبات نے مجھے سوچنے کا ایک نیا انداز دیا۔ حضرت علی علیہ السلام کی حکمت سے بھرپور باتوں نے زندگی، انصاف، قیادت اور انسانیت کو سمجھنے کے نئے دروازے کھولے۔ اور پھر میری زندگی میں ایک ایسی شخصیت آئی جس سے میں شاید کبھی ذاتی طور پر بہت کم ملا ہوں، لیکن جنہوں نے میری فکری اور روحانی تربیت میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ وہ تھے علی مرتضیٰ زیدی صاحب۔ شاید انہیں کبھی معلوم بھی نہ ہو کہ دبئی کی سڑکوں پر چلتی ہوئی ایک گاڑی میں بیٹھا ہوا ایک شخص ان کے لیکچرز کتنی توجہ سے سنتا تھا۔ ان کی گفتگو نے مجھے صرف مذہب نہیں سکھایا بلکہ زندگی کو سمجھنے کا زاویہ دیا، مشکلات کو برداشت کرنے کا حوصلہ دیا، سوچنے کا سلیقہ دیا اور اپنے اندر جھانکنے کا ہنر دیا۔ مجھے آج بھی حیرت ہوتی ہے کہ یہ سب لوگ میرے استاد بن گئے، حالانکہ میں نے ان سے کبھی ہاتھ نہیں ملایا، کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کر چائے نہیں پی، کبھی ان کے سامنے شاگرد بن کر نہیں بیٹھا، لیکن روزانہ سفر کے دوران وہ میرے ساتھ ہوتے تھے۔ اور میری گاڑی ایک ایسی کلاس روم بن چکی تھی جس میں دنیا کے بہترین اساتذہ مجھے پڑھا رہے ہوتے تھے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ اگر انسان سیکھنے کی نیت کر لے تو پوری دنیا اس کی استاد بن سکتی ہے۔ اور پھر ایک اور بات سمجھ آئی، زندگی کی ہر مشکل دراصل ایک چھپی ہوئی نعمت ہوتی ہے۔ وہی ٹریفک جو پہلے میرے لیے عذاب تھی وہ اب میرے لیے علم کا خزانہ بن گئی۔ وہی 2 سے 4 گھنٹے جو پہلے ضائع ہوتے تھے میرے دماغ کی اپ گریڈیشن بن گئے۔ وہی سفر جو پہلے تھکا دیتا تھا اب مجھے آزادم کر دیتا تھا۔ اس دن میں نے ایک اصول سیکھا، زندگی میں مسئلے نہیں ہوتے، صرف چھپے ہوئے مواقع ہوتے ہیں۔ اگر آپ زاویہ بدل دیں تو مصیبت بھی نعمت بن جاتی ہے۔ آج میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ روزانہ اپنی گاڑی میں کیا سنتے ہیں؟ کیا وہ چیز آپ کو بہتر ورژن، بہتر انسان بنا رہی ہے؟ کیا وہ آپ کی سوچ بلند کر رہی ہے؟ کیا وہ آپ کے علم میں اضافہ کر رہی ہے یا صرف وقت کو مار رہی ہے؟ یاد رکھیں، دنیا کی سب سے قیمتی چیز آپ کی گاڑی نہیں، آپ کا موبائل نہیں، آپ کا گھر نہیں، آپ کا وقت ہے۔ اور وقت ایک ایسی دولت ہے جو ایک بار چلی جائے تو کبھی واپس نہیں آتی۔ اس لیے آج سے فیصلہ کریں، اپنی گاڑی کو موبائل یونیورسٹی بنا دیں، ہینڈز فری بلوٹوتھ کو یوز کریں اور اپنے سفر کو سیکھنے کا سفر بنا دیں۔ اپنے کانوں کو علم کی غذا دیں اور دیکھیں چند سال بعد آپ کی سوچ، آپ کی گفتگو، آپ کی شخصیت اور آپ کی زندگی کس طرح بدل جاتی ہے، کیونکہ انسان کی قسمت اکثر اس چیز سے بنتی ہے جو وہ روزانہ اپنے کانوں کے ذریعے اپنے دماغ میں داخل کرتا ہے۔